سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے، بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے، دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے، کوئی موڑ نہ ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ساتھ ہی فرمایا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے،
کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں، اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو،
اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا، پھر پوچھا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔